السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کل بھی بتلا رہا تھا قرآن مجید کی صورتیں، آیات، کلمات، حروف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے اکثر چیزیں وہ رہ گئی ہیں، تو آپ کے سامنے دوبارہ پھر وہی بات ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کال کے مطابق 14 صورتیں ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تعداد اکثر علماء کرام کے نزدیک 6686 ہیں اور بعض کے نزدیک 6000 آیات ہیں اور بعض کے نزدیک قرآن مجید کی آیات 6216 ہیں اور بعض کے نزدیک قرآن مجید کی آیات 6237 ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی آیات کے بارے میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بعض قراء نے ایک آیت کے 2 حصے بنا لیے، جس طرح ایک مثال دیتا ہوں، بعض نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک آیت ہے، غیر المغضوب الضالین یہ ایک آیت ہے، اور اسی طرح بعض نے ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ کو بھی شمار کرنے کی کوشش کی، اور بعض نے اس وجہ سے تو زیادہ راجح بات جو کہ اکثر علماء کرام کے نزدیک مشہور بھی ہے وہ 6666 ہیں اور اسی طرح 6616۔ اب قرآن مجید کے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ تو مشہور اقوال اس کے بارے میں 70933 ہیں، اور اسی طرح دوسرا قول 70437 ہیں، اور تیسرا قول 1270 ہیں۔ اب یہ کلمات کی تعداد تھی۔ اب قرآن مجید کے حروف کی تعداد، اس کے بارے میں مشہور قول 2 ہیں، 3,23,671 اور اسی طرح 3,23,760۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب اور اس کی اقسام، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مفسرین اور علماء کرام کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اطلاع کے مطابق ہر صورت کے اندر آیات کو مرتب کیا، اور کئی ایک احادیث بھی اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور البتہ صورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے۔ موجودہ مصحف جو ہے اس کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی یا صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہے؟ تو اب یہ بات تو ترتیب کے بارے میں، جو ترتیب موجودہ جس کے مطابق قرآن مجید کی اب ترتیب ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ترتیب دیا، اور ایک قرآن مجید سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نسخہ تھا، اور اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ صورت الگ سے شروع ہوتا تھا، جو قرآن مجید کی نزولی ترتیب تھی اسی کے مطابق تھا۔ تو اس کے بارے میں لمبی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا، اب اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ صورتوں کی اقسام، قرآن پاک کی صورتوں کی مختلف اقسام بتلائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، بعض صورتوں کو تواسیم کا نام دیا گیا ہے۔ تواسیم وہ صورتیں ہیں جو طاسین یا طاسین میم سے شروع ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں کا نام حوامیم رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں کا نام مسبحات بھی رکھا گیا ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ اور العتاق الاول یہ 5 صورتیں ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ المریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
قرآن مجید کی صورتوں کو ایک اور انداز سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ السبع الطوال ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد والی لمبی 7 صورتوں کو سبع الطوال کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر المئین، وہ صورتیں کہ جن کی آیات 100 یا اس سے زیادہ ہوں، ان کو سبع الطوال کے علاوہ ان کو المئین بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 المثانی، وہ صورتیں ہیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو، ان کو مثانی کہتے ہیں۔ مثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی صورتیں، آیات وغیرہ۔ تو آگے المفصل کسے کہتے ہیں؟ سورۃ قاف، سورۃ القاف یا سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس تک کا حصہ مفصل کہلاتا ہے۔ پھر آگے مفصل کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم طوال مفصل، جس طرح کہ سورۃ الحجرات سے لے کر یا سورۃ القاف سے لے کر سورۃ البروج تک کے حصے کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ تفسیر میں ہم جب کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت طلباء کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور سامعین کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ طوال مفصل کا مطلب سورۃ الحجرات یا سورۃ القاف سے لے کر سورۃ البروج تک کی آیات شامل ہیں۔ اور نمبر 2 سورۃ اوساط المفصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ البروج والسماء ذات البروج سے لے کر سورۃ البینہ لم یکن الذین تک، اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ قصار مفصل سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس تک کا حصہ قصار مفصل ہے۔ تو اب یہاں ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں، آیات، کلمات، حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف کہاں ہوتا ہے؟ صورتوں کے لحاظ سے نصف کہاں ہوتا ہے، اور آیات کے لحاظ سے کہاں نصف ہوتا ہے؟ کلمات کے لحاظ سے قرآن مجید کا نصف آدھا حصہ کہاں مکمل ہوتا ہے، اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف آدھا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 سورتوں کی گنتی کے اعتبار سے سورۃ الحدید پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے اور سورۃ المجادلہ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے صورتوں کے لحاظ سے، آدھی صورتیں پہلے اور آدھی صورتیں بعد میں۔ اس طرح صورتوں کے لحاظ سے نصف 114 صورتیں ہیں تو اس کے حساب سے نصف سورۃ الحدید پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے اور سورۃ المجادلہ سے دوسرا نصف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں آیات کے اس اعتبار سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 45، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تک نصف اول ہوتا ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 46 سے دوسرا نصف شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور اسی طرح قرآن مجید کلمات کے اعتبار سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 20 کے کلمہ والجلود پر نصف اول ختم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 21 کے کلمہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ سے دوسرا نصف شروع ہو جاتا ہے۔ اور حروف کے اعتبار سے نصف کے بارے میں 2 قول قابل ذکر ہیں۔ پہلا قول سورۃ الکہف آیت نمبر 19 کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ آج پاکستانی جتنے بھی نسخے ہیں ان میں اسی ترتیب سے ہی بات کو لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الکہف دوسرا قول سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 کے لفظ نقرن کے کاف پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً یہ بات ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، قرآن مجید کے کتنے کلمات ہیں، اور قرآن مجید کے کتنے حروف ہیں۔
تو ان چیزوں کی اگرچہ ضرورت، بعض چیزوں کی ضرورت تو نہیں، یعنی کہ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو اور کوئی بات نہیں آتی، وہ یہی پوچھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں اور صورتیں کتنی ہیں اور قرآن مجید کے کلمات کتنے ہیں، اور اسی طرح بعض چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر یہ باتیں پڑھانی پڑتی ہیں، جیسے کہ مفصل کسے کہتے ہیں اور پھر مفصلات کی آگے کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ بات بھی بڑی ضروری تھی جو کہ میں نے آپ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور لوگوں تک جس طرح کے باقی بنیادی چیزیں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان چیزوں کو بھی پہنچانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں یاد کروانی چاہیے کہ قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں اور قرآن مجید کے کتنے رکوع ہیں، اسی طرح یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم۔